بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باقر۔ ناظرین، جیسے جیسے سیاست میں ایک بھونچال آیا، ہلچل ہوئی، اس کے بعد سے میل ملاقاتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، خاص طور پر اپوزیشن کی، جہاں پر مریم نواز سے آج مولانا کی ملاقات ہوئی، جہاں پر مریم نواز کی جانب سے مولانا کے ہمراہ جو وفد آیا اس کو عشائیہ بھی دیا گیا، جس میں مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی۔ یہ میل ملاقاتوں سے آخرکار نکلے گا کیا؟ اس تحریک کو کہاں تک آگے لے کے جائیں گے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صدر پی ڈی ایم یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی مریم نواز سے جو یہ پہلی ملاقات تھی ان کے پی ڈی ایم کے صدر بننے کے بعد، اس کے بعد مریم نواز اس ملاقات سے بڑی خوش اور کانفیڈنٹ نظر آئی۔ ان کی باڈی لینگویج بتا رہی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ پر اعتماد ہیں مولانا کی قیادت کو دیکھ کر، اور مولانا اس قیادت کو آگے لے کر کس طرح سے جائیں گے۔ کیا مولانا میں اتنی سخت ہے؟ حالانکہ مولانا خود ایک فریق ہیں، کیا مولانا فریقین کو ثالثی کی میز تک بھی لا سکتے ہیں یا کہ نہیں لا سکتے؟ اس پر آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے عظیم نامور دانشور اور تجزیہ کار سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، وارم ویلکم کرتے ہیں، السلام علیکم۔ سجاد میر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں میل ملاقاتیں ہو رہی ہیں بڑھ چڑھ کے؟ مریم بڑی پر اعتماد نظر آ رہی ہیں ان کو، بلکہ مولانا صاحب کو مبارکباد بھی پیش کر رہی ہیں وہ۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب سے شہباز شریف جیل میں گئے ہیں تو ٹیکنیکلی طور پر تو شاہد خاقان عباسی صاحب جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کو معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہیے تھا، بالکل، لیکن جیسے کہ عملی طور پر ہے کہ سارا معاملہ مریم کے ہاتھ میں ہے، اور مریم کے ہاتھ میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے بھی ہے کہ اس کا جو بیانیہ ہے وہ وہی ہے جو نواز شریف کا ہے۔ بلکہ شاید کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نواز شریف کو بھی شرابت ڈالنے پہ مریم کا بہت ہاتھ ہے، بلکہ کچھ لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ نواز شریف کو مروانے میں مریم کا ہاتھ ہے۔ اس طرح چاہے کہہ لیں، آپ کی مرضی، لیکن مریم کی پاپولیرٹی کی یہ حالت ہے کہ پچھلے 1 سال پہلے جب وہ نکلی تھی جلسوں کے لیے منڈی بہاؤدین اور کچھ علاقوں میں ساہیوال، تو ایک دنیا امڑ آئی تھی اس کی تقریر سننے کے لیے، اسے دیکھنے کے لیے۔ تو اس بات نے ان کو بہت پریشان کیا حکومت کو، اور حکومت نے فوراً نیب کا کیس بنا کے اس کو اندر کر دیا۔ اس طرح پکڑا کہ وہ اپنے باپ سے جیل میں مل رہی ہے اور وہیں اس کو ہتھکڑیاں لگا کر پکڑنے کی اور ساتھ لے جانے کی کوشش کی گئی، جو ایک بڑا ہی وحشیانہ ظالمانہ قسم کا اقدام تھا۔ اس حکومت کے جو کارپرداز ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اس معاملے کو بہت خاصا آگے بڑھایا ہوا ہے۔ اب اس پورے عرصے میں جب نواز شریف ملک سے باہر چلے گئے تو یہ تاثر تھا کہ مریم بہت خاموش رہے گی، اور خاموش رہی۔ وجہ یہ بیان کی جاتی تھی کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہی ملک سے باہر جانا چاہتی ہے، اور بقول ان کے وہ بھی این آر او کیا وہ کہتے ہیں وہ مانگ رہی ہے، بالکل۔ خیر وہ خاموش رہی، لیکن اس نے اپنے کسی تاثر سے کسی بات سے یہ تاثر نہیں دیا کہ وہ گویا جھکنے والی ہے یا کسی بات پہ ان سے ملنے والی ہے۔ رزلٹ ہوا کہ آخر یہ بن گیا، یا 1-2 انہوں نے اپنی پریس کانفرنس سے کی، ایک تو ارشد ملک کو لے ڈوبی، بڑا شور مچایا کہ یہ سائبر کرائم ہے، ایسی ویڈیو ڈالنا، تصویریں ڈالنا، کچھ کہا ایسی تیسی ہو گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ کیسے ججمنٹ دی گئی اور کیا اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، کیا محرکات کیا تھے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ وہ خاموش تھی، اور آخر میں آ کے انہوں نے تھوڑا سا اپنا جب سکوت توڑا تو لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ شاید پھر کچھ کہنے والی ہے، لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ یہ صرف پریشرائز کرے گی اور کچھ نہیں کرے گی۔ پول اس دن کھلا جس دن عین میٹنگ کے درمیان یہ طے ہوا کہ نواز شریف خود اس میٹنگ میں اٹینڈ کریں گے ورچوئل، اور خطاب بھی کریں گے، اور خطاب انہوں نے وہ کیا کہ جس پہ نتیجے کے طور پر ایک بالکل ہلچل بچ گئی۔ ایک دن آتا رہا، ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک دن آتا رہا کہ وہ ان کا خطاب نشر نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خواجہ کیا کہتے ہیں، شیخ رشید کہتا ہے کہ ان کو نشر نہیں ہونے دینا چاہیے تھا۔ ڈیموکریٹ نہیں ہے نا وہ خود کہتا ہے میں گیٹ نمبر 4 کا پلا ہوا ہوں۔ جب آدمی اپنے بارے میں یہ تاثر رکھتا ہو کہ میں ہمیشہ زندگی بھر ٹاؤٹ بن کے رہا ہوں، اور رہے ہیں، یہ اور کام کوئی نہیں اس کا، وہ ان کو لوگوں کی کہانیاں بڑی یاد ہیں، ہمیں بھی ان کی کہانیاں بہت یاد ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ سیاست دکھتا ہے دل جب اس طرح کی باتیں لوگ جو اس طرح کے رول ادا کرتے ہیں۔ بہرحال نتیجہ یہ نکلا کہ جب انہوں نے یہ نواز شریف کی تقریر آئی تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک ہلچل تو مچ رہی تھی، مقدمے شروع ہو گئے نواز شریف کے خلاف بھی، فلانا بھی، واپس لاؤ، اشتہار لگاؤ، ڈھول بجاؤ، ساری اس طرح کی باتیں اس پہ بات کرتے ہیں، ڈھول بجاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا کرو۔ رزلٹ نکلا کہ ایک فضا پیدا ہو گئی۔ پی ڈی ایم نے جو ایک پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ بنی، ایوب کے خلاف بھی جو موومنٹ بنی تھی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی،
جب آخری وقت پہ آئے اور انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کا نام DAC ہو گیا تھا، ڈیک، یعنی کہ ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی، میں الائنس اس کو جوڑتا ہوں، ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹی۔ مجیب بھی تھے، وہ تو خیر آخری مرحلے تھے۔ اب اس میں مولانا فضل الرحمان کو صدر نواز شریف نے پرپوز کیا، بلاول نے اس کو، لیکن ان لوگوں کا خیال تھا کہ ٹینیور بدلنا چاہیے، 3 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، مہینے بعد۔ شاید بلاول کو بھی خیال ہو کہ وہ بھی صدر بنیں گے تو بڑا کام دکھا سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ جو ہے وہ اس میں خاموش ہے، اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کوئی بن جائے۔ اور یہ جو تاثر پیدا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نہیں نکلے گی فلانا، کوئی شہباز شریف کی وجہ سے پیدا ہوا یا ایک حکمت عملی سے پیدا ہوا، نواز شریف کے لندن میں رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا، کچھ کہہ لیجئے، ایک تاثر تھا، وہ ٹوٹ گیا سارا کے سارا۔ اب کہا کہ مسلم لیگ سب سے آگے ہے۔ آج جب ہوئے تو اس سے میں نے کہا کہ ملاقات ان سے ہونا کتنا ضروری تھا۔ ملاقات اصل میں مریم نواز کا، یعنی کہ اس سے لگتا ہے کہ ان کی پاپولیرٹی کیا ہے، ورنہ ملاقات تو ان کی، وہ جاتی عمرہ گئے ہیں، وہاں سارے لوگ موجود تھے، خواجہ آصف بھی تھے، شاہد خان عباسی بھی تھے، احسن اقبال بھی تھے، سبھی لوگ تھے، سعد رفیق بھی تھے، سبھی کو انہوں نے بلایا ہوا تھا۔ وہیں یہ ساری ایک ملاقات بھی ہوئی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے اعلان بھی کیا ہم بڑے مطمئن ہیں ان کے آنے پر، کرنے پر، اور مریم بھی خوش تھی، سارے خوش تھے۔ لگتا تھا کہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ آغاز تو آج کے پاس آپ کے بہت خبریں ہوں گی، آغاز تو جگہ جگہ سے ہو گیا، جگہ جگہ ہو گیا۔ مثلا وہ جو خبر ہے کہ انہوں نے شاہدرہ میں ایک طرح کا مقدمہ درج کیا تھا غداری کا، تو مسلم لیگ چپ کر سکتی تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی، یہ کافی آ گیا تھا کہ حکومت نے کہا تھا کہ ہم نے نہیں کرایا، وہ شور مچاتی رہتی، انہوں نے شور مچانے کے بجائے وہاں پہنچ گئے۔ اچھا، میں نے اپنے انٹرو میں بھی ایک بات کی تھی، اس طرف بھی آتے ہیں شاہدرہ والے کی طرف، کہ میر صاحب کیا مولانا صاحب بٹھا پائیں گے میز پر ان کو، ثالثی کا کوئی کردار ادا کر پائیں گے، جہاں پر حالانکہ مولانا تو خود ایک بہت بڑے فریق ہیں، وہ تو بڑے دبنگ طریقے سے انہوں نے بھی انٹری کی تھی۔ ثالثی کی بات جب ہوگی نا تو بڑی مشکل ہوتی ہے۔ نوازا نصر اللہ جیسے لوگ تھے، اور ان کے ساتھ فرزا غفور جیسے لوگ تھے، اور مفتی محمود جیسے لوگ تھے، لیکن جب ثالثی کا وقت آیا تو اصغر خان جیسے قداور شخصیت نے، اور شاید نسیم ولی خان نے بھی کہا کہ نہیں، ان سے بات نہیں کرنی، بلکہ انہوں نے یہ تک کہا کہ یہ مارشل لا لگے گا لیکن 3 مہینے کے بعد الیکشن ہو جائیں گے۔ پھر لگا کہ وہ ڈاج کھا گئے۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کچھ چکر دیا جاتا ہے اور وہ زیادہ ذہین بنتے ہوئے پھنس جاتے ہیں اس پورے جال میں۔ وہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ثالثی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ایک میز میں بٹھا سکتے ہیں کہ نہیں بٹھا سکتے، بٹھا بھی سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ثالثی پھر اس سے عمران خان سے نہیں ہوگی، وہ کوئی اور پھر پیغام وہیں سے آئیں گے جہاں سے پیغام آیا کرتے ہیں اور جہاں پیغام جایا کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ان کا پیمانہ صبر کب لبریز ہو جاتا ہے عمران خان کے بارے میں، کہ بہت سپورٹ کیا اس کو، اور سپورٹ کرنے کے باوجود یہ حالت کر دی ملک کی معیشت کی بھی اور ملک کے انتظامات کی بھی، دال روٹی لوگوں کو نہیں مل رہی، گندم ناپید ہے، چینی ڈبل قیمت کی ہو گئی۔ اسی پر گفتگو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں قمر دل شاہ صاحب۔ جی قمر دل شاہ صاحب، جی السلام علیکم۔ جی قمر صاحب کیسے حال ہیں آپ کے؟ مہربانی، اللہ کا شکر، خیریت، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جی، الیکشن تو آپ نے کرائے ہیں، لیکن الیکشن کی تحریکیں بھی دیکھی ہیں آپ نے، بڑے غور سے دیکھی ہیں، ظاہر ہے یہ جو اب کوئی تحریک چلنے والی ہے، یہ کوئی الیکشن کی تحریک لگ رہی ہے یا ایک سیاسی تحریک ہے جو کسی وقت میں ٹائٹ فش کر جائے گی یا کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، کوئی بات بن جائے گی؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ جو کچھ ہو رہا ہے؟ مجھے دیکھو نا، اپوزیشن عمران خان صاحب نے جس انداز سے 2014 میں ایک تحریک چلائی، ظاہر ہے انہوں نے کرپشن کے بارے میں بات کی اور الیکشن کی دھاندلی کے بارے میں بھی ان کا پوائنٹ آف ویو تھا۔ اس سے یہ ہوا کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، جو بڑی بڑی طاقتیں تھی، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب اس حکومت کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی ہے یا بد اعتمادی پیدا ہو گئی ہے، اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کا بڑا گہرا اثر پڑا 2018 کے الیکشن میں۔ ٹھیک ہے، اب جو اپوزیشن جو ہے یہ اب اس انداز سے چل رہی ہے، تو اب جیسے کہ آپ نے اشارہ دیا، اب میں اشارہ ایک طرف اور لے کے آتا ہوں۔ جس وقت پرویز مشرف صاحب کے خلاف شدید نفرت پیدا ہو گئی، عدم اعتماد پیدا ہو گیا اور کے خلاف امپیچمنٹ آنے کی بھی باتیں شروع ہو گئی، تو انہوں نے جنرل کیانی کو بلایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ ان کے پاس پاور تھی اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی، آرٹیکل 56 کے تحت، 58 کے تحت پوری پاور تھی،
ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جب جنرل کیانی سے مشورہ کیا تو جنرل کیانی نے ملک کو انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ اب پریزیڈنٹ مشرف صاحب نفرت کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں تو انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں. تو انہوں نے نیکسٹ ڈے 18 اگست کو جب انہوں نے آخری اسپیچ کی تو وہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اسی طرح جب صدر ایوب خان کے خلاف تحریک چلی نفرت انگیز ٹھیک ہے، تو یحییٰ خان نے 24 مارچ 69 کو ٹھیک ان ہے، سے ملاقات کی اور انہیں استعفیٰ دے دیا. ٹھیک ہے، تو اب یہ صورتحال یہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ جب شدید قسم کا ری ایکشن آئے گا تو ہمارے اداروں نے تو اپنا ملک دیکھنا ہوتا ہے نا، اسٹیٹ دیکھنی ہوتی ہے آرٹیکل 5 کے تحت. تو وہ جب یہ دیکھیں گے کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو پوری اسٹیٹ کا جو معاملہ آ چکا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں مشاورت کے ذریعے اشاروں کے ذریعے باتیں پہنچ جاتی ہے. اور جس طرح کہ غلام اسحاق خان اور ہمیں تو بھی نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ جنرل وحید قاتل والا فارمولا ہمارے سامنے نہ آ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ ہاں اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں آہستہ آہستہ کر کے. ظاہر اس کا رزلٹ تو کوئی نہ کوئی نکلے گا اور اس انداز کی گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. حکومت بھی اس شدید دباؤ میں بھی ہے، تنقید بھی کر رہی. تنقید کرن کا حق پہنچتا ہے، جیسے نواز شریف صاحب نے بھی شدید تنقید کی تھی عمران خان پر. تو یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. اس کا اثر یہ پڑے گا ہماری جو ہائی لیول کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھے کہ نہیں بھی اب اسٹیٹ کا معاملہ آ گیا ہے، پر کہیں نہ کہیں پھر مشاورت کے ذریعے وہ اشارے چل جائیں گے. بہت بہت درست اور بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے یہ ساری صورتحال کیسی ہوگی، کیونکہ اس وقت تک تو جو معاشی طور پر اور انتظامی طور پر نقصان ہو چکا ہے اس کا تو تدارک مشکل لگتا ہے فوری طور پر. ہماری معیشت 2 سال کے اندر منفی پہ چلی گئی ہے، کورونا سے پہلے چلی گئی تھی، اور جبکہ ہم 5.8% جا رہے تھے اور اس سال اگلے سال 6% جانا تھا اور اس سال 7% آنا تھا. 7% پہ اگر کورونا بھی لگتا تو 4% پہ بیٹھے ہوتے ہم. لیکن یہ تو مائنس پہ جا رہے ہیں. کیسے لگتا ہے کہ کوئی ہم ریوائیو کر سکتے ہیں اس کو؟ اس کا ریوائز کر ابھی آپ 4 روز پہلے جو ایک انٹرنیشنل سروے آیا ہے وہ تو بڑا خطرناک سروے آیا ہے. انہوں نے کہا پاکستان کی عوام کو اپنی سمت بدلنی پڑے گی. وہ بہت ایک اہم جو ہے اس کے انہوں نے اپنا انٹرنیشنل جو آیا ہے. ٹھیک ہے 1000 آدمی پر مشتمل انہوں نے اپنا ایک سروے کیا. وہ 1000 بھی جو انہوں نے لیا ہے وہ بڑے بڑے ہائی پروفائل کے لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو اپنی سمت بدلنی پڑے گی ورنہ پاکستان کو اسٹیٹ کو خطرہ پیدا ہو جائے گا. یہ انہوں نے انٹرنیشنل سروے آ چکا ہے. اچھا، اکانومی طور پر بھی ہماری شدید صورتحال پیدا ہو رہی ہے. جتنا بھی آ رہا ہے یہ سب کیموفلاجنگ ہو رہی ہے. اندرونی طور پر پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت ہی نیچے جا چکی ہے. ڈالر جو ہے کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. مہنگائی جو ہے کہاں تک چلی گئی ہے. ہمیں تو سوائے بیان دینے کے لیے پچھلی حکومتوں نے یہ کیا. پچھلی حکومتوں کا ہوتا ہے صرف 100 دن تک. 100 دن کے بعد تو پھر آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. 2.5 سال پورے ہو گئے. اب یہ پچھلی حکومتوں کا ذکر چھوڑیں. آپ 2.5 سال میں جو کرنا ہوتا ہے تو آپ کو تو 3 مہینے میں 6 مہینے میں 1 سال میں کرنا چاہیے تھا. اب پرانی حکومتوں کے ذکر کرتے آپ لوگوں کی مہنگائی تو ختم نہیں ہو سکتی. چینی کا دیکھ لیں، آٹا کا دیکھ لیں. کبھی ابھی پہلے کہتے تھے ہمارے پاس گندم اتنی ہو گئی ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں پیش آئے گی. اب امپورٹ کر رہے ہیں، چینی امپورٹ کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے عوام کو نظر آ رہی ہے. ان کی جو ٹیم جو ہے نا وہ انتہائی جو ہے سوائے وہ ترجمان رکھے ہوئے ہیں. وہ انہوں نے سوائے چہرے بدل بدل کے اپنے ایکٹنگیں کرتے رہتے ہیں. ان ترجمانوں سے حکومت چلا کرتی ہوتی ہے. ترجمان ایک ہی ہوتا ہے. وائٹ ہاؤس میں ترجمان ایک ہی ہے. پوری دنیا کا وہ ایک ہی بیان دیتا ہے. برطانیہ کے ایک ہی اسپوکس پرسن ہوتا ہے. ہمارے درجنوں رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے نہ بات کرنی آتی ہے نہ آئین میں پڑا ہوتا ہے. سوائے تنقید کرنے کے، مذاق اڑانے کے، تحقیق اڑانے کے. اس سے عوام تو بے چین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے ہمیں 2.5 سال سے آپ کی باتیں سن رہی ہیں، بہت تحقیق کر لی ہے، اب اپنا کام تو کر کے دکھائیں. یہ چیزیں کافی گہری نظر پہ آ رہی ہے. ہماری جو بڑی ہائی پاورفل ہے جنہوں نے دیکھو جی میں بتاؤں سجا صاحب آپ کا بڑا تجربہ فاطمہ جناح کے زمانے سے آپ دیکھیں. اب یہ دیکھیں کہ اب یہ جو ہماری جو پینٹاگون ہے یا انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہی حکومتوں کو بڑی بڑی گہری نظر رکھتی ہے. ٹھیک ہے، پینٹاگون جو ہے وہ امریکہ کو چلا رہا ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ویسے سیاسی بیان دیتا رہتا ہے. پینٹاگون تو ہمارے پاکستان کی جو ایک بہت بڑی حساس ادارے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہیں. وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے. انہوں نے ایوب خان کا بھی لحاظ نہیں کیا. اسی طرح آپ دیکھیں بھٹو صاحب کا بھی لحاظ نہیں کیا انہوں نے. تو آپ اسی طرح وہ اسٹیٹ کو دیکھتے ہیں نا. اس طرح مشرف صاحب نے 9 سال حکومت کی. 1 سیکنڈ میں جنرل کیا نے کہا نہیں سر سوری آپ استعفیٰ دے دیں. تو انہوں نے استعفیٰ دینا پڑا. تو یہ تو
دیکھنا پڑتا ہے نا. اسی طرح جنرل راحیل صاحب آئے, اس طرح جنرل باجوہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. جنرل باجوہ بہت بڑے انٹلیکچوئل جرنیل ہیں, وہ تو بہت پڑھے لکھے جرنیل ہیں, تو اس لیے تو وہ نفسیات کو بھی سمجھتے ہیں, حالات کو بھی دیکھتے ہیں, ان کی چلنے کا انداز دیکھ لیں تو وہ ساری چیز کا دیکھ رہے ہیں کہ چیز کو. تو اس کا نظر تو یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن جو تحریک چلا رہی ہے اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ جنوری میں اگر انہیں استعفیٰ دے دیے, سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ اگر نہ ہو سکے ملک کے اندر آئینی بحران پیدا ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اپوزیشن بھی دیکھ رہی ہے, وہ بھی سب معاملے بھی ہو رہے ہیں, حکومت بھی اپنی کوششیں کر رہی ہے. اب کس بیوقوف آدمی نے 41 آدمیوں کے خلاف غداری کا مقدمہ شاہدرہ کے تھانے میں کروا دیا. اب رات کو 2:31 پہ وہ کیسی وہ شخصیت اس کی شکل دیکھ کے ٹھیک ہے بدماش لگتا ہے شکل سے وہ, کہ اس کو یہ دیکھے. اور ایک سب سے بڑی اہم بات جو ہماری اپوزیشن نے غور نہیں کیا, اپوزیشن نے غور بالکل نہیں کیا, جس کو ایس ایچ او کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ابھی پاکستان کے سابق وزرائے اعظم اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دیں. جبکہ آپ کو میں مثال دیتا ہوں, جب یہ احمد رضا قصوری کے والد قتل ہوئے تو رات کو 2:30 بجے مجرنگ تھانے میں جب احمد رضا قصوری نے کہا کہ میرے باپ کی جو ہے ایف آئی آر کاٹے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, تو ایس ایچ او نے فوری طور پر اپنے ڈی آئی جی کو بتایا. ڈی آئی جی راؤ رشید صاحب آئی جی پنجاب تھے, ان کو 2:30 بجے رات کو جگایا کہ سر یہ معاملہ ہو گیا, مجھے کیا کرنا چاہیے. ان کا فوراً ایف آئی آر کاٹ دیں, آپ کے پرائم منسٹر جانے اور اس کے بعد عدالتیں جانے, آپ اپنا کام کر دیں. تو اب یہاں ایک ایس ایچ او کو کیسے ضرورت ہو گئی کہ 41 شخصیات کا اس نے جناب ایف آئی آر کاٹ دی, اس نے اپنے آئی جی کو اطلاع نہیں دی. تو ہماری اپوزیشن کو چاہیے کہ آئی جی کو طلب کریں. وہ ایسے ایچ او ایسا کیا پاورفل تھا کہ اس نے آئی جی کو بھی ڈی آئی جی کو نہیں بتایا, ڈی آئی جی نے آئی جی کو نہیں بتایا. تو یہ تو بڑا ایک اہم مسئلہ پیدا ہو رہا ہے نا. ایسا تو کیا ضرورت ہے کہ جناب اتنی بڑی اہم شخصیات کے بارے میں ایف آئی آر درج کرا دیں. یہ چیزیں بھی دیکھنا پڑتا ہے. ہماری اپوزیشن کو بھی چاہیے تھا نا, اس کو غور ہی نہیں کیا. آج چلے گئے زبیر صاحب بھی چلے گئے, خاقان عباسی بھی چلے گئے, تو اس ایسا تو سے پوچھتے کہ جناب جب ایک شخص رات کو 2:30 بجے آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنے ڈی آئی جی کو بتایا, آپ نے ڈی آئی جی کو, آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایف آئی آر کروا دیں, آپ کے پاس تو کوئی اختیارات نہیں تھے. یہ چیزیں آپ کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات جی, بہت اچھا تجزیہ آپ نے کیا جی, بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب, آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی, بہت شکریہ آپ کا, بہت کلیئر بات کی کوئی. اور میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے آج ان کو زحمت دی ہے, یہ بیسک سبجیکٹ تو ان کا انتخابات ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ماشاءاللہ اس ایشو پر بھی اس طرح تجزیہ کیا کہ ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے. اچھا, آج وہ انہوں نے بھی ذکر کیا جیسے عطا اللہ تاڑر اور دوسری جنرل محمد زبیر صاحب, وہ آپ خود پہنچ گئے ہیں, مدعی ہے وہ غائب ہے, تفتیشی افسر ہے وہ غائب ہے, انہوں نے تھانے کے بغیر میڈیا سے گفتگو کی, پہلے وہ سنتے ہیں پھر آپ سے میں جی پلے کیجیے گا. عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, عمران خان صاحب نے جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے, انہوں نے ایک مقدمہ بنایا بغاوت کا, غداری کا, پاکستان کے خلاف غداری کرنے پر. کس کے خلاف مقدمہ بنایا؟ 2 فارمر پرائم منسٹر, میاں محمد نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, شاہد خاقان عباسی سٹنگ پرائم منسٹر آزاد کشمیر, وہ تو سب سے زیادہ مضحکہ خیز ہے. عمران خان صاحب نے, اور ہم اس لیے قصوروار عمران خان کو ٹھہراتے ہیں کہ اس تقریر کے بعد سب سے پہلے عمران خان نے انڈیا کنیکشن کی بات کی, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے شیخ رشید نے باتیں شروع کر دی, شہباز گل صاحب روز کرتے ہیں. اس لیے ہم اس ایس ایچ او صاحب کو نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے, ہم عثمان بزدار کو بھی نہیں بلیم کرنے کے لیے آئے, کیونکہ عثمان بزدار کو تو ظاہر ہے کچھ پتہ ہی نہیں کہ چیف منسٹر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, ان کے اپنے دفتر میں کیا ہو رہا ہے. یہ ڈائریکٹ انسٹرکشنز ہیں عمران خان کی ایز سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہ جی مقدمے قائم کیے جائیں. لیکن عمران خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ جب مقدمے قائم کیے جائیں گے تو ہم سب ڈر جائیں گے اور چھپ کے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کبھی پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں دیکھا کہ جن پر مقدمے ہیں, میرے پر مقدمے ہیں, تاڑر صاحب پر مقدمے ہیں, ہم خود یہاں آئے ہیں یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے اگر اریسٹ کرنا ہے تو حاضر ہیں ہم, لیکن یا تو آپ میں اتنا دم خم ہونا چاہیے کہ آپ مقدمے قائم کریں, اور اگر نہیں ہیں تو پھر اس قسم کے اونچے ہتھ کنڈے نہ کریں. جو موومنٹ کا اعلان کر چکے ہیں میاں نواز شریف اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, اور مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا ہے, وہ بالکل جاری رہے گا. جی سجاد صاحب کیا کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ دیکھیے زبیر صاحب نے اور انہیں ساتھ ان کے تاڑر صاحب, انہوں نے آج ایک سمارٹ موو کی ہے. انہوں نے کہا بھائی آؤ آپ گرفتار کرو ہمیں, کیا مقدمہ ہے, کیا قصہ ہے, بات کرو.
وہ ایس ایچ او نے کہا جی وہ تو تفتیشی افسر تو یہاں ہے نہیں، جس نے لکھی ہے ISI وہ بھی غائب ہے، تو بس ایسے ہی گپے ماری اس نے. اور مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ مقدمہ ہی نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ اسٹینڈ. آپ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے مقدمے بناتے ہیں، لیکن چند منٹوں کے یا تو ریئلائز ہوا ہے یا انہیں ریئلائز کرایا گیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. میر صاحب یہ پکی پڑھی لکھی بات ہے کہ بنوایا گیا ہے. بنوا نہیں اور کیا، انہوں نے خود بنا دیا. کسی کی ہمت ہے ایسے چوکی کہ ایسے مقدمہ بنا دے، اور ایسا کہتا میں بھی نہیں، میرے جو سیکنڈ ان کمان ہے اس نے بنایا ہے. جو بات وہ کہہ رہے ہیں زبیر صاحب وہ سوچنے والی ہے کہ کم از کم وہ اپنے DSP سے بات کرتا، SP سے بات کرتا، DIG سے بات کرتا، اور CCPO نے شاید بنایا ہو، پتہ نہیں، یا کوئی پیچھے ہوگا کہ جس نے مقدمہ بنایا ہوگا. لیکن مقدمہ اگر ویسے آپ کے خیال میں بن گیا ہے تو اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنی احمقانہ قسم کی ہمارے ہاں انتظامیہ موجود ہے جو اس باتوں پر مقدمے بناتی ہے. بھائی آزاد کشمیر کا وزیر اعظم تو پاکستان کا شہری نہیں ہے ٹیکنیکل معنوں میں، دستور پاکستان کے تحت. اس کے آزاد کشمیر کے اپنے دستور ہیں، انڈیپینڈنٹ آزاد، آپ نے اسے مقدمہ بنا دیا اور انڈیا لگا ہوا ہے کل سے شور مچاتے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر سے انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے، آپ کو یہ نہیں لگا کہ آپ نے آزاد کشمیر کے صدر کے خلاف مقدمہ بنایا ہے اور انڈیا بڑا خوش ہو رہا ہے؟ آپ مودی کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سوچنا چاہیے. صحیح. اچھا 3 ہائی کورٹس کی طرف سے علیحدہ آپ نے وقفہ نہیں لینا، فیصلے لیتے ہیں جی. نہیں ایسے لمبا ہو جاتا ہے پھر آپ وقفے صرف ایک لیتے ہیں. اچھا نہیں 2 وقفے آئیں گے، ٹھیک ہے. اچھا وہ 3 یعنی کہ فیصلے دیے جا چکے ہیں. کسی عام شہری کی شکایت پر بغاوت کا مقدمہ درج نہیں ہو سکتا میر صاحب، اور تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124A کے تحت صرف وفاقی یا صوبائی حکومتی مدعی بن سکتی ہے. ایک نجی چینل کے پروگرام کا کلپ ہے، وہ دیکھ لیں، اس کے بعد بریک لیتے ہیں. میرے پاس ایک عدالت کا فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا 2017 کا. اس میں باقاعدہ جو ہے وہ پیرامیٹرز دیے گئے ہیں کہ 124A کا مقدمہ جو ہے وہ کس طرح درج ہوگا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ مسٹ بی انیشیٹڈ بائی دا فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ اینڈ بائی آتھورائزڈ پرسن انڈر دی لا آفٹر کنسیڈرنگ دا ریلیونٹ فیکٹرز آف دا الleged انسیڈنٹ ود ریزنز. اور اس میں آگے چل کے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پرسنز کی ناٹ ایجیٹیٹ دا میٹر ریگارڈنگ سیڈیشن آف چارجز. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ لاہور پولیس جو ہے اس نے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، تو لاہور پولیس کے خلاف اس پہ کارروائی ہونی چاہیے، چیف منسٹر کو نوٹس لینا چاہیے. لاہور پولیس کے خلاف کون بول رہا تھا؟ یہ میر صاحب تھے، حامد میر صاحب تھے. اچھا ہاں بھی بات کر رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی وہی کہتا ہوں کہ ایسی نئی بات نہیں ہے کہ جب وہ آتھورائز نہیں ہے تو پھر اس کے خلاف کیس بنا. لیکن گورنمنٹ نے آتھورائز بندہ نہیں ہوگا، لیکن غصے میں کسی کے کہنے پہ کام. اچھا ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں، ڈاکٹر سعید الہی صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ماشاءاللہ جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. تو کیا جی مقدمے قائم ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے جناب شاہدرہ میں؟ بالکل گزشتہ 2 سال میں جتنی حماقتیں اور جتنے مذہقہ خیز فیصلے ہوئے ہیں اس میں مقدمات بھی شامل ہیں جس پہ ہمارے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے لوگ ہنستے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ بھئی کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اور کچھ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ایک سازش کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے اور پھر آدھی گورنمنٹ ہے، آدھے وزراء ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بالکل غلط ہے، اور پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں مجھے اس کا علم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کون حکومت چلا رہا ہے بھائی. نہ پرائم منسٹر کو معلوم ہے، آدھے وزیروں کے علم میں نہیں ہے. وہ ویسے گستاخی نہ ہو تو عرض کروں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. نظام ہستی جو چل رہی ہے. اب یہ جن صاحب نے مقدمہ درج کرایا ہے ان کے کریڈینشیلز بھی سارے آپ دیکھ رہے ہیں، جی جی سامنے آ گئے ہیں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ بدنیتی پہ ایک جو وہ ہے نا کہ نادان دوست، یہ وہ نادان دوست ہیں جو اس حکومت کو لے بیٹھیں گے اور انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، اور وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. یعنی جیسے آپ نے بھی ذکر کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وہ لوگ، ان پہ بھی مقدمے درج ہو گئے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل کو آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے صدر کے خلاف مقدمہ درج ہوگا ایک درخواست کے اوپر، اور اس کے بعد پھر دنیا ہنسے گی. تو میرا خیال میں یہ غلطیوں پہ غلطیاں، بلنڈرز پہ بلنڈرز کیے جا رہے ہیں جس کا خمیازہ اس حکومت کو بھگتنا پڑے گا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو موومنٹ چلنے والی ہے PDM کی وہ اس سے زیادہ طاقت پکڑ رہی ہے، شدت میں آ سکتی ہے، اور گجرانوالہ کا جلسہ جو ہے 16 تاریخ کا وہ زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے؟
دیکھیں گجرانوالا ہمیشہ مرکز رہا ہے مسلم لیگ نون کا بھی اور ابھی بھی ہے، اور سینٹرل پنجاب میں چند شہر جو ہیں جہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ حکومت کی تمام تر طاقت اور توجہ کے باوجود بھی ایک بھی ممبر وہاں سے نہیں ہلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ لانگ مارچ کیا تھا نواز شریف صاحب نے، اس وقت بھی گجرانوالا میں بہت بڑا شو ہوا تھا۔ ٹھیک بات ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ جو حکومت نے اور اپوزیشن نے اس میں رویہ اپنایا، حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی، اپوزیشن میں بھی جو جماعتیں ہیں ان کے آپ نے دیکھا ہے کئی مہینے سے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن لاہور میں گجرانوالا میں سینٹرل پنجاب میں تو جلسے ہو جائیں گے، لیکن جو بڑے جلسے ہوں گے وہ کوئٹہ اور پشاور میں ہوں گے یا کراچی میں ہوں گے۔ لیکن اگلا مرحلہ ہے کہ کیا یہ جلسے کرنے کے بعد سسٹینیبلٹی ہوگی اس پریشر کی؟ کیا لوگ وہاں بیٹھیں گے؟ کیا ان کے دھرنوں سے یا جلسے جلوس سے حکومت چلی جائے گی؟ تو مجھے اس میں کوئی بہت زیادہ روشنی کی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن جو پروٹیسٹ ہے، حکومت کے خلاف نفرت ہے، جذبات ہیں، وہ مسلسل ان کا اظہار ہوتا رہے گا جب تک یہ حکومت رہے گی۔ بالکل ٹھیک بات ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر سعید الہی صاحب، آپ نے بہت مختصر لفظوں میں بہت عمدہ باتیں ہمیں بتا دی، بہت شکریہ آپ کا۔ بریک پر جانا ہے میر صاحب، بہت اچھا، بڑی مہربانی ہے آپ کی۔ بریک سے جب لوٹ کر آئیں گے مزید گفتگو کو آگے بڑھا دیں، ٹیک اے بریک۔ ویلکم بیک۔ آج سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے میڈیا سے کچھ گفتگو کی ہے، سب سے پہلے آپ کو ناظرین وہ سنواتے ہیں، پھر آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ جی پلے کیجیے گا۔ اب ایک نئی کہانی آئی ہے کہ ہمیں نہیں پتا یہ درجہ، یہ پرچہ کس نے درج کیا۔ یہ اب وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب سے منسوب کیا گیا کہ ان کو کوئی علم نہیں تھا اور بڑے ناراض ہوئے ہیں جب ان کو پتا چلا ہے۔ تو ملک کو تو مسئلہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ آٹا جو ہے وہ 75 سے 80 روپے کا بک رہا ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ چینی 110 سے اوپر بک رہی ہے، وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے کہ بے روزگاری ملک میں عام ہو گئی ہے، غربت بڑھتی جا رہی ہے، اس کا بھی وزیر اعظم کو علم نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو علم نہیں ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ وزیر اعظم کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے 2 سال میں اتنے قرضے لے لیے ہیں جو پچھلے 10 سال میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے نہیں لیے تھے، اس کا بھی علم نہیں ہے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ سی پیک بند ہو چکا ہے۔ پرچے میں اپنا نام شامل کریں کہ ہاں ہم بھی گواہی دینے والے ہیں کہ فلانا آدمی غدار ہے۔ میر صاحب، جیسا کہ آپ نے شاہد خاقان عباسی کا شارٹ بھی سنا ہے کہ انہوں نے کہا اب تو سڑکوں پر بات ہے، اب وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سڑکوں پر ہی بات ہوگی، بلکہ وہ تو مقدمہ درج کروانے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ہاں، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم بھی مقدمہ درج کرایا ہے تو ہم بھی عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درج کراتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ بہت سی تقریریں جو ہماری سوشل میڈیا پہ چلتی رہی ہیں اور اب بھی چل رہی ہیں، وہ خاص طور پر عمران خان کی کچھ تقریروں کے بارے میں ہیں، جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کبھی عمران نے نرم الفاظ استعمال نہیں کیے۔ انڈیا کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی جو قابل اعتراض ہوں گی، اور بہت سے چینل آج کہہ رہے تھے، بڑھ کر تلملا رہے تھے کہ ہم ان کو چلا نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ کس تقریر کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ بے شمار تقریریں ہیں عمران کی ایسی جو قابل اعتراض گنی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان تقریروں کے حوالے سے اس پر اب غداری کا مقدمہ چلائیں گے، اگر ایک بندے کے آنے سے مقدمہ بن جاتا ہے تو ہم بھی آ جائیں گے، ہم بھی کسی تھانے کو پہنچ جائیں گے، جڑا والے کے تھانے میں یا کسی اور کہیں گے مقدمہ قائم کرو، اور پھر دیکھیں گے کہ کیسے بچتا ہے۔ اچھا، ان کے لوگوں کے بارے میں رائے ہے، زلفی بخاری کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملک چلا گیا ہے، اور لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ بس فیصل واڈا جو ہے وہ مسلم لیگیوں کو کہتا ہے خدا کے لیے مقدمہ مجھ پہ ختم کرو۔ اس پہ مقدمہ صرف یہی نہیں ہے کہ اس نے وہ دوہری شہریت رکھی ہوئی ہے، بلکہ مقدمہ یہ ہے کہ بے نامی اس کی جائیدادیں ہیں، لندن میں ہے اور جگہ ہے جو اس نے ڈکلیئر نہیں کی ہیں، اور بہت کچھ ہے جو اس کے نام پہ ہے، اور اس کا پتہ میں پھنس سکتا ہوں۔ تو جتنے یہ سارے لوگ ہیں ان کے ارد گرد، یہ شہباز گل سے لے کر
یہ فیصل واڈا تک اور زلفی بخاری تک، یہ سارے جو ہے نا بیچارے، میں یہ نہیں کہتا کہ بددیانت لوگ ہوں گے، یہ جانتے نہیں اس آرٹ آف پالیٹکس کو، اسے پتہ نہیں کیا کہ ہم عقدیں کرتے رہے ہوں گے. صحیح. اور جائیداد ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کون پوچھے گا، کیسے پوچھے گا، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی میں نے بے ایمانی سے تھوڑی کمائی ہے، بس میں یعنی کہ الاؤنس بھی دیتا ہوں انہیں. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن شاید خاقان عباسی نے بڑے ڈٹ کر ایک بات کی ہے کہ ہم بھی مقدمہ کرتے ہیں اور ہم سڑکوں پہ ہیں. صحیح. آپ پارلیمنٹ میں بات نہیں کرتے، ہم سڑکوں پر ہیں. بالکل. آپ بات کرو گے یا نہیں کرو گے، کیسے روکو گے اسے؟ صحیح. ہم نے تو نہیں روکا تھا تمہارا دھرنا اور تمہاری ریلیاں، تمہاری سب چیزیں. روکو گے پھر دیکھو گے لوگ کیا کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن خاصاً مسلم لیگ نون پہلی بار جو ہے اس موڈ میں ہے یا اس تاثر میں ہے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ دکھا سکتے ہیں. صحیح ہے. آپ نے اتنی دیر نواز شریف کا مذاق اڑاتے رہے، وہ ملک سے باہر چلا گیا، آپ نے کہا کہ آئے گا تو پکڑا جائے گا، جیل جائے گا، فلاں ہوگا، یہ کچھ نہیں کر سکتا. اب آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈھول پیٹیں گے. دیکھیں نا، یہ بات کہنے کی ہے. بالکل. اسلام آباد ڈھول پیٹیں گے اسلام آباد میں کہ کہاں ہے، اور پوسٹر لگائیں گے. کرنے کے لیے بھائی آپ قانون کی زبان میں بات کرو. یہ بات کرنے والی نہیں ہے. یہ بات جو ہے یہی نہیں ہے کہ بات کرنے والوں کو سوٹ نہیں کرتی. اس سے تو لگتا ہے کہ عدالتوں پہ ایک طرح کا دباؤ پڑتا ہے. اچھا میر صاحب، اگلی سٹوری ہے جو ہم نے بنڈل آئی لینڈ کی کل بھی سٹوری کی ہے، وہ جزیروں کے حوالے سے، صوبہ سندھ کے حوالے سے. کیا دیکھتے ہیں وفاق اور سندھ میں ورکنگ ریلیشن شپ بہتر ہو سکتا ہے؟ سندھ کا ایک ایٹیچیوڈ ہے، میں نے کل ہی بات کی تھی کہ کیونکہ بیسیکلی وہ زمینی تہذیب کے لوگ ہیں، زرعی تہذیب کے لوگ ہیں. یہاں زمین اہم ہوتی ہے، دھرتی اہم ہوتی ہے. اور اس لحاظ سے وہ ذرا سی بات فرض کیا، سٹیل مل کی زمین سی، سٹیل مل بیچی جا رہی تھی تو کہنے لگے کہ یہ زمین جب خالی ہوگی تو ہماری ہوگی. اچھا بات یہ ہے کہ مجھے اس کو ٹیکنیکل بیس کا نہیں پتہ، میں اتنی بات جانتا ہوں جسے ہم دھرتی ماں کہتے ہیں، وہ پاکستان کی ہے، کسی صوبے کی نہیں ہے، صوبے کی ملکیت، کسی ضلع کی نہیں ہے. آپ کی کھتوٹیوں میں کہیں ضلع کی دی جائے گی تو اس کا مطلب ضلع اکڑ جائے کہ میں اس زمین کو ہلنے نہیں دوں گا. تو یہ نہیں ٹیکنیکل بات جو بھی ہو، لیکن اچھا کیا بات کیا ہے، وہ وہاں ایک جزیرے میں ایک صوبہ بنا رہے تھے. اب وہ ٹیکنیکل بحث کریں گے کہ سمندر کے اندر جو جزیرہ ہوتا ہے وہ تو بندرگاہ کے حصے میں آتا ہے، آپ نے خود کہا ہے، اس کا صوبے کا تعلق ہی نہیں ہے. اور اس سمندر کا سارا علاقہ ہے، اس کے ہم ملک کا 5واں صوبہ کہا کرتے ہیں. مطلب ہے یہ سندھ کا حصہ ہے، نہ بلوچستان کا حصہ ہے، بلکہ ایک الگ صوبہ ہے جس پر پاکستان میری ٹائم جو ہے وہ رول کرتی ہے. بالکل. پاکستان کی ایجنسیاں وہاں جو ہوتی ہیں وہ کام کرتی ہیں، بحری ایجنسیاں، بحری جہاز، وہ اس کو رول کرتے ہیں. نہ آپ کی پولیس کا وہاں راج ہے نہ کسی اور کا، ورنہ وہاں سمندروں میں پھرتے ہوئے قزاق جو ہے نا وہ آپ کو جینے نہ دیں. بالکل. یہ ساری صورتحال جو ہوتی ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھانے کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیچھے موسم خراب ہوا، بارشیں ہوئیں تو ان کو بٹھا بھی دیا گیا تھا جماعتوں کو. ایک صاحب آئے تھے پی ڈی ایم جب وہاں پر پہنچی تھی یہ تمام یہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، تو انہوں نے مل کے بٹھا بھی دیا تھا. اس کے بعد پھر بیان بازی شروع ہو گئی. ورکنگ ریلیشن شپ کے لیے تیار نہیں ہے، صرف بیانات تک یہ محدود رہیں گے. میں کہتا ہوں یہ جو ہے نا جزیرے کو بنانے کا، یہ تو خوبصورت کرنے کا شہر کو، خوبصورت کا. بالکل. یہ اس علاقے کے سمندر کے اندر جو پولوشن آپ نے ڈالی ہوئی ہے وہ بھی وہ روکنی پڑے گی ان کو، کیونکہ گندا سمندر جو ہے اس کے گرد کوئی خوبصورت شہر نہیں بس سکتا. بالکل. پہلے یہ ایک اسکیم پیش کی تھی اس نے شوکت عزیز نے، اس پر بھی شور مچایا تھا، ہماری زمین پر آپ کیا آگے کچھ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، غیر ملکی آگے کر رہے ہیں. غیر ملکی. بالکل. آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہ اختیار صوبے کا ہے، وفاق کا نہیں ہے. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے مجاہد بریلوی صاحب. جی مجاہد بریلوی صاحب، جی السلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب. نیزم ہم تو آپ کو پتا ہے، ہم تو آپ کے وہ جو ہے نا کہتے ہیں نا، وہ ہمارے جالر صاحب کی زمانے پیر بھائی ہیں نا. ہاں جناب، بڑی محبت ہے آپ کی، بس بالکل کوئی شک نہیں ہے. پیر بھائی ہم آپ کیا جب کہیں گے ہم تو حاضر ہیں. ہاں جناب. اچھا ہم بات کریں وہ جزیرے والی، وہاں کیوں سندھ حکومت کیوں نہیں اس کو کوئی تعمیر ہونے دیتی؟ زمین تو کہیں نہیں جانی. سوری میزر صاحب میں فالو نہیں کر سکا، آپ کو وضاحت سے بتائیے. وہ جو ایک صوبہ، ایک جزیرے میں، بنڈل آئی لینڈ میں ایک وفاق نے اعلان کیا ہے کہ وہاں ایک شہر بسایا جائے گا، تو صوبہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے. انہوں نے کینسل کر دی ہے NOC بھی، اور کہا یہ ہماری زمین ہے. پہلے بھی شوکت عزیز کے زمانے میں یہ بات ہوئی تھی. اچھا نہ خود بناتے ہیں نہ بنانے دے، بن جائے گا تو آپ ہی کا ہوگا، باہر جائے گا کہاں؟ میزر آپ مجھے کہا رہے ہیں اور آپ کراچی میں بھی رہے ہیں. بعض لوگ آپ کو بتائے، میں یہ بھی کہتے ہوئے بہت اظہار نہیں کرنا چاہتا کہ بعض لوگ، بعض ادارے، بعض ایک قسم آپ سمجھتے ہیں وہ جو وہ لوگ کچھ سائڈ ٹریک کر دیتے ہیں. یعنی مین ایشوز کے علاوہ
آپ ان فضول چیزوں میں پڑ جائیں. کوئی ایشو ہی نہیں ہے. سوری ٹو سے میں آلوز سمجھتا ہوں آپ لوگ آلویز سینئر ہم لوگ بات میں آپس میں کرتے بھی تھے. یہ نان ایشوز ہیں اور یہی ان کا طریقہ ہے. جیسے یہ نان ایشوز آیا نا کہ ایک بندے نے بدر رشید نامی اسے ایف آئی آر درج کرا دی. ٹھیک ہے. آپ کو پنجاب کا پتا ہے, پنجاب کی پولیس کا پتا ہے. اب یہ کس نے کہہ دیا جاؤ غائب ہو گیا. یہ مجھے بتائیے میر صاحب, آپ بھی ماشاء اللہ صحافی رہے ہیں, ایڈیٹر رہے ہیں, ایک نامعلوم بندے کی پاکستان کے سب سے بڑے اخبار نے لیڈ کیسے لگا دی؟ تو آپ کو پتا ہے میڈیا میں یہ پرابلم ہو گئی ہے کہ ان کے انٹرسٹ ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, یہ ہوتا ہے. تو ایک اور چیز ہو گئی ہے, پہلے جو ہے پالیٹکس جو ہوتی تھی یا ایشوز ہوتے تھے ان میں گراؤنڈ ریئلٹی امپورٹنٹ ہوتی تھی. ہم بیانوں پہ نہیں دیتے تھے کہ اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا. آپ بھی گزرے ہیں, آپ تو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. یہ جو آ گیا ہے نیا ایلیمنٹ, ایک آ گیا بیان, ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک جیسے یہ جو ابھی چل رہا ہے جنگ کا اخبار, جیسے سب سے بڑا اخبار اگر یہ ہیڈ لائن چلا دے ایف آئی آر داخل ہوئی, بھائی کون ہے وہ بندہ؟ یعنی اگر مجاہد ولی سجاد میر کو ہیڈ لائن لگائے تو سمجھ میں بھی آتا ہے. تو یہ جو اس طرح جو آپ جو جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, میرا خیال میں یہ ہے کہ لوگوں کو جنرل ایشوز ہے پاکستان تو لوگوں کو, ہماری بجلی نہیں آ رہی, ہمارے پانی نہیں آ رہا, ہمارا گیس نہیں آ رہا, خان صاحب نے 1 کروڑ نوکریاں نے دی, 50 لاکھ ہمارے وہ نہیں دی. ان سے ہٹا کر ان کو ان فضول کاموں میں لگا دو, یہ شریفوں میں. اور ایک بات بتا دیں, مہیلا اتھارٹی سے اچانک آ رہا ہے, یعنی یہ جب آپ کے میرے آپ کا اپنے سے زیادہ ترین مجھ سے نہیں ہے, جب وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہے کہ مجھے زمین پہ رکھ کے کھانا دیا گیا, تو اس کی شکایت کرنے کے بجائے اس آدمی کو جو کھانا اس کو زمین پہ دے رہا ہے اس کو ٹھوکر لگا کے دے دیتی نا. آپ نے بھی جیلیں دیکھی ہیں, میں نے بھی دیکھی ہیں. اس پر کوئی ایشو لایا جاتا ہے؟ یہ تو بے غیرتی اور بے عزتی کی بات ہے. پنجاب کا, پاکستان کا سب سے بڑے گھرانہ کا بندہ یہ کہے کہ مجھے کھانا زمین پہ دیا جاتا, اسے پھر کھایا, اس کھانے سے جو ہے نا علامہ اقبال اس سے موت اچھی. تو ہمارے یہاں بہت سارے ایشوز تھے جس میں میں بھی الجھ جاتا ہوں, آپ بھی اس کا پارٹ ہیں. ہم نان ایشوز سے اتنے الجھ جاتے ہیں, ہم ان لوگوں سے نہیں پوچھتے. اب فضل الرحمان کو بنا دیا, ہم مانتے ہی نہیں. اب آپ اے پی سی کا سوری اس کا بنا دیا اس کو. اب فضل الرحمان کا بیانیہ الگ ہے, آپ کو بھی پتا ہے. فضل الرحمان کے بیانیے کو جماعت اسلامی بھی ساتھ نہیں دیتی, کوئی پارٹی ساتھ نہیں دیتی. آپ نے سرور بنا دی اس کو قربانی بکرا بنانے کے لیے, کیونکہ آپ کا ارادہ ہے کہ مفتی میں ان کے فضل الرحمان کی مفتی محمود کو آپ کو علم میں پینے کی تحریک کی سربراہ ہوتے تھے. تو اس لیے کہ میں آپ سے بطور احترام, آپ میں نے کہا نا ہمارا آپ کو بڑا قریبی تعلق ہے, بہت سارے ایسے ایشوز ہم لوگوں کے سامنے یہ لے آتے ہیں جو انویزیبل لوگ جو نظر نہیں آتے, اور ہمارا پاپولر ویڈیوز کے پیچھے ہمیں مجھے اور آپ کو بھی لگا دیتا, ہمیں بھی ڈال دیتا ہے. ٹھیک بات یہ انہوں نے کہا کہ نان ایشوز کو ہمیں لگا دیا جاتا ہے اور لگانے والے ہمیں نظر بھی نہیں آتے. بہت بہت شکریہ آپ کا مجاہد مولوی صاحب, بہت شکریہ, بہت مزے کی بات کی آپ نے, اور اس کو کوٹ کیا جاتا رہے گا ہمیشہ. یہ بہت عمدہ بات ہے کہ وہ نظر بھی نہیں آتے, ہم کو لگا دیا جاتا ہے نان ایشو پر. اصل چیزیں ہم بھول جاتے ہیں اور ان چیزوں پہ الجھ جاتے ہیں, اور یہ بات ایک لحاظ سے ان کی بہت درست ہے اور بہت ٹھیک بات ہے, اور اس پہ میرا خیال میں انہیں اس کی داد دینی چاہیے. صحیح ہے. اچھا, گیلپ سروے کی آیا ہے میر صاحب آج, اس میں نواز شریف صاحب جو گیلپ سروے کے مطابق 78% جو ہیں پرسنٹ ہیں, وہ لوگ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آئیں اور عدالتوں کے سامنے کریں. اور اس سے بڑی بات ہے کہ عمران خان نے معیشت کو 47% نقصان پہنچایا. اور جبکہ اصل بات یہ ہے کہ سروے جو ہے نا, اس میں سے ایک چیز انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے کہ جو سننے والے تھے ان میں سے صرف پتہ نہیں 21% یا کتنے سننے والے تھے, اور 21% لوگوں میں سے صرف 31% نے کہا کہ نواز شریف کا بیانیہ ٹھیک ہے, 37 نے کہا ٹھیک نہیں. لیکن جب اوورال سروے کیا گیا تو پتہ چلا کہ 51% نواز شریف کے ساتھ ہیں اس معاملے میں, اور اس سے کہیں کم جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمران ٹھیک چلا رہا ہے. لیکن معیشت کے بارے میں سبھی کی رائے یہ ہے کہ معیشت اس نقصان پہنچایا اس کا. آپ سروے آتے رہیں گے, تجزیے ہوتے رہیں گے, اوپر نیچے بھی ہوتے رہیں گے جیسے حالات ہیں, لیکن اوورال یہ ہے کہ جب جس سمت چل رہے ہیں وہ سمت درست نہیں ہے. اور شاید ہم اللہ بچائے ملک کو یہ ڈھلان پہ جو لڑک رہا ہے, اللہ کرے کہ رستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو
اور پھر ہم آسانی کے ساتھ یو ٹرن لے کے اب یہاں سے یو ٹرن لے کے یہاں سے اس یو کو ٹرن دوبارہ بنتا ہے۔ سلامتی کے ساتھ اچھی منزلوں کی طرف، اونچی چوٹیوں کی طرف اور اونچی چوٹیوں سے ہموار راستوں کی طرف لے جا سکیں اور منزل کو پا سکیں۔ بالکل صحیح ہو گیا۔ سجاد میر صاحب کلوزنگ ریمارکس دیجیے۔ کلوزنگ نماز یہی ہے جی کہ آج کل تو بس وہی پی ڈی ایم کے جلسہ جاری ہے، فضل الرحمان صاحب مل رہے ہیں، وہ زبیر صاحب اور وہ پہنچ گئے ہیں ان کے ہاں شادرہ میں، شاد خاقان عباسی بول رہے ہیں اور خاصا رونق لگی ہوئی ہے۔ دیکھیے 2-4 دنوں میں معلوم ہوگا کہ کیا نقشہ ہے۔ بہت شکریہ سجاد میر صاحب۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان جواد باقر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ کے بعد